الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو برہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع صوفیہ کے شیخ الحدیث اور صوفی محمد ثابت صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑوں پہ چلا جاتا ہے، کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں۔ ان کتنی آسانی آپ ہیں۔
پھر یہ اپنی اصلاح کی جو فکر ہے نا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرے اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، کسی طرح کتنا بڑا نام لکھا ہوا ہے۔ اس قسم کے نام ہے کہ آدمی کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کی عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ڈال رکھا ہے۔ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ڈال رکھا ہے، اچھا گمان، اچھا خیال ڈال رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے۔ میرے سے پھر شیطان، نفس اور شیطان کی ہر طرف سے وساوٹ ڈالتے ہیں۔ اور ایسے جو پوچھا کہ بعض دفعہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے۔ جیسے بھائی مولانا تعالیٰ صاحب چھوٹا نام لکھا ہے، آدمی کتنے بڑے ہیں پر بعض دفعہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، میرے اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ والوں کے عجیب جملے۔ بعض دفعہ جلسوں میں میرے اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں، پونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ فرمائے لگے، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، کہ تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں میں لکھتے تو کیا تھا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے بات ہے۔ کیا نام بھائی ہے؟ اللہ شکر، اللہ خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور کیا نام ہے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے۔ اللہ ہمارے پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا اس میں گرامی ہے؟ آپ ہمارے کرسی پر بیٹھے ہیں بزرگ، کیا بھائی ہمارے بزرگ جاوید صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کو الحمدللہ۔ اور ہمارے اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ اور ہمارے ماشاء اللہ اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو کون سی چیز لے کر آئی یہاں پر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی الحمدللہ۔ اور مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ۔ میرے حضرت فرماتے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور قرآن پاک کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ ابھی میں مدرسے سے آ رہا، ایک ہمارے نوجوان، سادہ سے نوجوان،
اپنا گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگا بس میں نے نیت کر لی ہے اپنے بچے کو میں اس کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ حالانکہ بالکل سادہ سے نوجوان، سکول کالج یونیورسٹی کے نوجوان لگ رہے ہیں، بالکل سادہ سے نوجوان کیا بھئی سینے میں جو قرآن پاک کی محبت کا نور ہے بھئی اسی کا سبب ہے الحمدللہ۔ والدین کے سینوں میں جو اللہ نے قرآن پاک کی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ مبارک نیتیں ہیں، یہ اسی کا ثمرہ ہے اور اسی کا پھل ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھوں، کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کیا نام اپنے بیٹے کا؟ ہاں اب مجھے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا گھر؟ ہاں کون سی جگہ لگتا ہے؟ میرا خیال ہمیں پٹھان کا، ہاں پر کہاں پر ہے گھر؟ گلی میں نہیں گھر اپنے بیٹے کا، گلی میں گھر نہیں بیٹے کا، یہ تو بڑا نزدیک ہے بتلایا، گلی میں گھر نہیں ہے آپ کا، گلی میں گھر نہیں۔ اور سوچو کہاں پہ، زور لگاؤ نہیں، سوات میں بھی نہیں ہے، بس سوات میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کو خوش ہوتے ہیں گھر سوات میں نہیں۔ اور بچہ کو بتلایا، اب بتلا گھر کہاں پر ہے؟ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اور ان کی آواز سے کہو۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گلی میں تھے اور اب جنت پہنچ گیا آپ الحمدللہ۔ ہاں ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ گلی میں کہاں گھر ہے آپ نے؟ یہ لاہور میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے لگا؟ میں نے قبرستان قریب ہم رہتے ہیں، کوئی دن گزرتا ہوگا کیا جنازہ نہ آتا ہوں، ابھی میں آ رہا تھا وہاں پر ہے، میں نے قبرستان کی جنازہ گاہ میں جنازہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لاہور میں گھر نہیں، گھر ہمارا اوپر ہے، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے مبارک قدموں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی ہیں، آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول۔ پھر بھائی جاوید صاحب، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ ہاں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ ہاں یہاں وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ ہے، فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اپنے روزی کے بہانوں میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام۔
ہمارے نیک بزرگ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دام برکات عالیہ نے حرکی وہ سوان مرتب کی بیا مجلس الفیس کے عنوان سے اس میں اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں بلکہ لندن میں تھا، لندن میں وہ ہمارے بھائی کاشف تھے، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی لندن کے اندر ہی، تو میں اس کتاب کو مطالعہ کر رہا۔ اس میں لکھا ہوا کہ صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ گجرات کا علاقہ، ابھی میں چند مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں ایک علاقے میں جانا ہوا، ونڈو اس کا نام تھا۔ وہاں پر صحابہ کرام جس علاقے میں داخل ہوئے اس کا نام بروج تھا، بروج اس کا نام تھا، بروج۔ اس علاقے کے لوگ وہ ساؤتھ افریقہ کے وہاں ایک علاقے میں آباد ہیں۔ صحابہ کرام گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو کفار کو جو تھوڑی بہت ترقی ہے، ظاہری طور پر ترقی ہے، وہ مسلمانوں کے کچھ اخلاق کی، عادات کی نقل اتارنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے ہمیں حاجی صاحب، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، آ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کا انسان خیال کرتا ہے یہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بیکار نہیں بلکہ باکار ہے الحمدللہ۔ اس کی زندگی بڑی با مقصد زندگی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ ہمارے ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتی ہے۔ آج کے دن کے اعمال کا اگر جائزہ لیں گے تو مجھے امید ہے آج کے اعمال نامے میں آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گا۔ کوئی غلطی یاد آ جائے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ یہ معافی کا سلسلہ اللہ نے رکھا، اسی لیے اللہ ہے توبہ ہے نا، توبہ یہ گناہوں کا جھاڑو ہے، اللہ صاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا بالکل گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی پہلے غلطی ہو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا ہے، وہ بیچارے پریشانی کے عالم میں کچھ مایوسی کا شکار ہیں۔ نیک مجالس میں بیٹھنے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو وہ نوجوان پریشان، ہر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نوجوان سے فرمائے لگے کہ دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے سزا دینے کے لیے۔ دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہیں سزا دینے کے لیے، اور اللہ میاں 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔
وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، رحمت حق بہانمی جو ہے، بہانمی جو ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتے رہنا ہم تو بہا کو قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے رہتا ہے، کوئی وزن کا مطالبہ نہیں کرتے رہتا، وہ تو بہانے ڈھونڈتے رہنا۔ پھر ہم راستے میں ہیں، کیا نام بھائی بھائی ہم راستے میں ہیں، یہ منزل ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں کچھ سکول کالہ کے بچے ہیں، کچھ سکول کالہ کے بچے کوئی نہیں، کوئی ایک بچہ کوئی ہو سکول کالہ جو سکول میں پڑھنے والا ہو۔ اچھا چلو بھائی تھوڑا سا کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں وعلیکم جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بیٹے کو۔ دیکھو یہ سکول کالہ کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں میں رمضان میں یہ گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل ہے یہاں پر نہیں، یہ وہاں پر رمضان میں ختم قرآن کی تقریب میں حاضر ہوئی، وہاں ایک بھائی سکول کالج کے بچوں سے کالج یونیورسٹی کے طلباء تھے، ان سے کہنے لگے کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت و خدمت کی اور صحبت میں، بس یہ دو چیزیں ہم بولا تو سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت و خدمت کی اور صحبت میں سے۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان ہر جگہ۔ آپ نے دفتری ایک بہت بڑا نظام ہے جو آپ نہیں سنبھالا لگا ہے، یہ ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے ذمہ بھی خدمت ہے لگا، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیاسے ہیں، پیاسے ہم بولا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی، پیاس لے کر یہ کوئی اشتہار لے کر تھوڑا ہم کو نام اشتہار کو بڑھ لیتے اس سے لوگ آئے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو خوب محنت سے پڑھیں سیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دین کی پیاس کو بجھائیں، ان کو دین کی باتیں پہنچائیں۔ اور کرتا رہتا ہوں مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ ہاں جیسے اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹری کی تعلیم ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان وہ صرف اپنے لیے نہیں پڑھتے، وہ سب مریضوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ انجینئر صاحبان ہیں، ان کی تعلیم صرف اپنے گھر کے نقشے کے لیے نہیں آکنا، وہ تو تمام کے جتنے بھی نقشے بن رہے ہیں ان کے لیے سب پر یہ لگا ہے، ایک پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب راستے میں آپ آئیں، راستے میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں، پہلے کچے راستے ہوتے زیادہ لگا ہے، اب کے راستے سے آتا ہوں بالکل سڑکیں بنی ہوئی بہترین، آخر وہاں بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر حضرات ہیں، ان کا دماغ استعمال ہوا ہے، کتنے معمار و مصری ہیں جن کا ہنر استعمال ہوا ہے، یا اللہ گھر تعمیر ہوا، اللہ گھر تعمیر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں انجینئر حضرات ہیں، ان کا نقشہ بنایا ہے، جو معمار مصری حضرات ہیں ان کا ہنر استعمال ہوا، انہوں نے پھر اپنے ہنر سے ان سب چیزوں کو جوڑا، اور کتنے مزدور ہیں جن کی مزدوری ہاتھ کی محنت مزدوری استعمال ہوئی۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے تلاش کر لانا، آپ دنیا دار میں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ کیا نام بھائی کا کیا نام بھائی؟ ہم بھائی محمد صاحب اپنے بھائی دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ آج تو میں کرتا رہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں نا، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں، ان کے سینوں کو دیکھیں، ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے ان سے ان کی عظمت اور قدر الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت
روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ۔ کوئی ہو جاتی ہے، کوئی لین دین میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے پھر احتیاط شروع کر دیا۔ اور سچ بولنے میں بھائی مونت سعودہ مکات نہ لیا، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے، وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈرابہ ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ایک اور جملہ بھی کر دیتا ہوں، اللہ تعالی توفیق سے، بلکہ میں جھنگ میں تھا، جھنگ میں وہاں مغرب کی نماز کے بعد بات چیخ نہیں جانے لگا، ایک نوجوان کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں 7 سال ایک بھائی کہنا میں 30 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی 30 سال سے کھلا بھی تو ہیں، اللہ پاک اللہ یہ بھی سوچے نا اللہ۔ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی نام۔ کوئی بھی ہیلا وسیلہ اختیار کریں، بس نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں کہ یا اللہ یہ آپ کی مہربانی سے، آپ کی توفیق سے، یہ گردہ دے گا اپنے بزرگوں کا، اس پہ بیٹھ جائے آسان ہی رہے گا، یہ سخت ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نہیں، اس پر بیٹھ، اس پر بیٹھ جائے تھوڑا سا آپ کو تکلیف نہ ہو، آرام سے اپنے بزرگوں کو راحت پہنچانا بھی ثواب الحمدللہ کی نعمت ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کا اکرام کیا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں الحمدللہ۔ اللہ میں دیکھتا تھا تعلیم کے زمانے میں ہمارے سکول کالج کے بچے کوئی بزرگ آ جاتے بس اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے، آپ بیٹھ جائیں الحمدللہ۔ اللہ نہیں، یہ اپنے بڑوں کا اکرام الحمدللہ، ان کی دعائیں لیں الحمدللہ۔ طلباء سے کرتا رہتا ہوں خوب محنت سے پڑھیں، لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، شہر کے احباب ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں، سب کے لیے کمائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے بھائی عمران اشرف صاحب، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ توفیق سے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، وہ تکسب المعدوم، اس کی کئی توجیحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک یہ تھا کہ آپ ایک توجیہ تکسب غیرک المال المعدوم، آپ دوسروں کو مال کما کر دیتے ہیں الحمدللہ، توجیہ کا آپ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور کیا کچھ ایک تو یہ ہے، وہ خیر لمبا سلسلہ ہے۔ تو آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں بھائی عمران صاحب، سب کے لیے ہے۔ آپ کی کمائی میں جہاں والدین کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، اقرباء رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمہ آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کا جاری ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہیں بھی جہاں بھی اللہ موقع نصیب فرما دے خوب الحمدللہ۔ کہیں ہسپتال بنوا دیا، کہیں پہلے کنواں کھدوا دیتے، کنواں راستے میں کنویں کی ضرورت، پانی کی ضرورت ہوتی، راستے میں کنواں کھدوا دیا۔ اب بھی کہیں ہے ایسی یہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ کبھی کبھی ان طلباء سے کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہ اللہ گھر آباد ہے۔
اور یہاں مسیح میں کہیں ہوتی ہے، مسیح میں ہوتی ہے، یہاں مسیح میں ماشاء اللہ ابو داؤد شریف میں اور ابو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد کے اندر ہی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آپ بیان فرماتے اور ہم آپ کے آپ کی مبارک مجلس میں اور بیٹھتے اور آپ کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ مساجد ہی سب جنت کے باغ، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنے بھائی جاوید صاحب اللہ اپنے بزرگوں کو خوش رکھے۔ مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک بزرگ کا نام لے کر آپ کی محبتوں کو شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں اور انشاءاللہ یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ اپنی یہ روح دیکھو، اللہ نے جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ اگر یہ مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحب بنا کھڑا ہوا ہے تو یہ ہماری دکان پر بھی، ہمارے دفتر پر بھی، کھیتی باڑی پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحب بنا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں، ہر محکمے میں موجود ہیں۔ آج میرے پاس جامعہ مدنیہ میں ہمارے پورے پنجاب کے ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اپنا مذہب محبت کا تعلق بھی ہے، اپنے نیک مجالس اٹھنا بیٹھنا۔ تو مجھے خود ہی بتانے لگے کہ مجھ سے پہلے جو ڈی جی تھے ان کے پاس 12 گاڑیاں تھیں، 12 گاڑیاں، اور میں ڈی جی لگا ہوں، ڈائریکٹر جنرل لگا ہوں، اور وہ 20 سکیل کے افسر ہیں لگا۔ ابھی کہتے میری ابھی ترقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کی ایمانداری کی وجہ سے تو مجھے پہلے کا بتلا کروں، میں اپنے محکمے میں ایمانداری کے اعتبار سے میں پہلے نمبر پر آیا اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے مجھے انعام ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو مجھے خوب بتلائیں، بڑے ایماندار قسم کے کہتے ہیں۔ اب میں ڈائریکٹر جنرل ہوں لیکن میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے اور گھر تک بھی نہیں، گھر بھی کرایہ پر ہی۔ مہاراج اللہ باقی اپنی حق حلال کی روزی سے اپنا اچھا گھر بنا، اپنا مکان بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ۔ لیکن حکومت کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں، یا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ آخرت سامنے ہو تو پھر بہت فکر رہتی ہے، احساس رہتا ہے۔ الحمدللہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا نا، اس سکے کو پر لکھا ہوتا تھا یا ولید انک میت محاسب، اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ جو لوگ اس کے سکوں کو دیکھتے وہ لوگ بھی بیچارے جو اس کی رائے ہیں وہ بھی کوئی فکر مند ہوتی ہے کہ جب ہمارے بادشاہ کو فکر ہے آخرت کی تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو اپنے بیٹے پھر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، پھر بتلاؤ مجھے گھر کہاں پر ہے۔ ہاں جلدی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے۔ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گڑی میں تھے، الحمدللہ اب جنت میں پہنچ گئے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہ کوشش کرتا ہوں، یہ سوال ہر مجلس میں پوچھتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ ہم یہاں یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ بس آخر میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اپنی زبان سے کہنے دفعہ ہوں کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ غرض ہے ہماری زندگی کی، اور اللہ میاں کو، اور ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے، نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بولو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے خوش کریں گے، اپنے حق حلال کی روزی کما کر اللہ میاں کو خوش کریں گے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے۔